دوسرا اصول آپ کی کتاب میزان میں حدیث پر تدبر کے ضمن میں آپ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کا جو متن ہے، یعنی یہ پہلا اصول تو وہ لوگ جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں تھا، جو کانٹینٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ بات وہاں بیان کی ہے کہ حدیث کے متن پر بھی غور کیا جائے گا، اور دو پہلو ہیں کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو اور عقل کے مسلمات کے خلاف کوئی بات اس میں زیر بحث نہ ہو۔ دیکھیے، پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ اصل میں دو پہلوؤں سے دیکھنے کا عمل ہے۔ ٹھیک، یعنی ہر چیز کے الگ الگ اصول ہوں گے، سند کے لحاظ سے روایت کو دیکھنا، متن کے لحاظ سے روایت کو دیکھنا۔ ٹھیک، جب ایک روایت بیان کرتے ہیں، آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں نا، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، تو جب یہ بات آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں جو چیز آپ بیان کریں گے، یعنی جو آپ نے سنا، جو آپ نے دیکھا، وہ ٹیکسٹ ہے، وہ متن ہے۔ ٹھیک، اور جب آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ ایک سند کو وجود میں لا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ بیان کر رہے ہیں صدی کے بعد، آپ بیان کر رہے ہیں 50 سال کے بعد، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میں نے براہ راست نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے، میں نے فلاں صاحب سے سنی، انہوں نے فلاں صاحب سے سنی، ٹھیک، تو اس سے وہ سند یا وہ چین وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، جتنے کم ہوں گے اتنی تحقیق کم ضرورت پڑے گی، تو یہ جو سند وجود میں آ گئی، اس وقت تک ہم نے اس پر گفتگو کی، جی، یعنی اس کو دیکھا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے جو اصول تھا وہ کیا تھا، ایک بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے بیان کی ہے، تو لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہ بھی دیکھنا پڑے گا بات کیا بیان کر رہے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے بعد دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے بات بیان ہو رہی ہے، یہاں تو 2-3 لوگ حائل ہو گئے ہیں درمیان میں، وہ اجرا کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کا کوئی گواہ لے کے آؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بارہا یہ کہا کہ میں تمہاری پیٹھ پر تازیانہ برسا دوں گا، تم جو بات بیان کر رہے ہو اس کے لیے کوئی گواہ پیش کرو۔ اب دیکھیے وہاں صحابہ کرام ہیں، اسی طرح سے بہت سے موقعوں پر جرا کر کے یہ بتایا کہ بات سننے میں غلطی لگ گئی ہے، بات کچھ تھی بات کچھ بن گئی ہے، بات کو سنتے وقت سیاق و سباق نظر انداز ہو گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اب متن کو بھی دیکھا جائے۔ ٹھیک، ٹھیک، اور یہ یوں نہیں ہے کہ یہ بات کو میں نے پہلی بار لکھی ہے، میرے نزدیک اس معاملے میں محدثین نے جو اصول قائم کیے ہیں وہ بالکل درست ہے، اچھا، ان میں نہ کوئی کمی کی ضرورت ہے نہ کوئی بیشی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اسی وجہ سے میں فقہا کے مقابلے میں حدیث کے رد و قبول کے معاملے میں محدثین کے اصولوں کو ترجیح دیتا ہوں۔ وہ اس فن کے ائمہ ہیں، انہوں نے اس پر کام کیا ہے، اس کو موضوع بنایا ہے۔ فقہا کی بھی بڑی قیمتی خدمات ہیں اس معاملے میں، لیکن وہ زیادہ تر روایت کے متن سے متعلق ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہ جو محدثین ہیں انہوں نے سند پر بھی بہت قیمتی کام کیا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں ان کی چھان پھٹک، ان کے کردار کی تحقیق، ان کی سیرت کی تحقیق، ان کے زمانے کی تحقیق، ان کے شاگردوں کے حالات، انہوں نے سنا کن لوگوں سے، انہوں نے سنایا کن لوگوں کو، کس صورت میں سنایا، زبانی گفتگو کی، کوئی چیز لکھ کے دے دی، کسی کی اجازت حاصل تھی، ان میں سے ایک ایک چیز پر انہوں نے باقاعدہ اصول بنا کے تحقیق کی۔ تو یہ سند کا معاملہ کوئی ایک اصول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دنیا ہے پوری کی پوری، تو اس سے آپ روایت کو گزارتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس متن یا ٹیکسٹ آ جاتا ہے۔ ٹھیک، جب متن سامنے آتا ہے تو اس سے پہلے ہم عرض کر چکے کہ ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی، یعنی یہ تو لوگوں کا بیان ہے، راویوں کا بیان ہے، پیغمبر نے براہ راست کیا دیا ہے وہ قرآن اور سنت ہے، تو ان کے خلاف کوئی بات کیسے قبول کی جا سکتی؟ تو اس لیے پھر متن کی تحقیق میں پہلا اصول یہ قائم کیا گیا، اور یہ محدثین نے قائم کیا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اچھا، یعنی اگر قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے کوئی چیز اس پر پوری نہیں اترتی۔ میں نے اشارہ کیا تھا پچھلی دفعہ کہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتا دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ تھے، ٹھیک، خدا کا پیغمبر اخلاقی معاملات میں کسی دوسرے یا تیسرے درجے پر نہیں تھا، وہ عظمت کے آخری مقام پر فائز تھے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص ایک روایت بیان کرتا ہے جو میرے اور آپ کے نزدیک بھی اخلاقی معیار پر پورا نہیں اترتی، تو آپ قبول کر لیں گے اس بات کو؟ نہیں، بالکل یہ اصول بھی ہمیں قرآن مجید نے بتایا۔ اچھا۔